السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری و تہذیبی ارتداد، اسباب اور مسئلے کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 5۔ یہ جو فکری و تہذیبی ارتداد ہے، اس کے بارے میں شروع میں بھی بتایا، پھر بھی ایک دو جملے بول دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں مسلمانوں کی ذہنی الجھن، نمبر 1، مسلمانوں کا اسلام کے بارے میں یا اسلامی عقائد کے بارے میں یا قانون کے بارے میں کنفیوز ہونا، نمبر 3، اسلامی قوانین پر مطمئن دل کا نہ ہونا۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس کے 4 سبب میں نے بیان کیے تھے کہ بنیادی طور پہ 4 وجہ ہے۔ اس میں سے پہلی بات کہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ بیٹھے اور سونے لگے۔ تو اس میں سے 5ویں بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ خاص کر بھارت کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں کہ کچھ غیر ضروری چیزیں اور غیر اسلامی چیزیں، ان کو عبادت کا جو نام دیا گیا ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ یہ غیر ضروری اور غیر اسلامی چیزیں، مثال کے طور پر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، جب وہ نکاح میں رسمیں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اصل نکاح کیا ہے؟ یعنی ہم نے اتنا زیادہ نکاح میں رسمیں بنا دیا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ اصل شرعی لحاظ سے نکاح کیا ہے؟ تو یہ جو غیر ضروری چیزیں آئیں، اس میں کچھ تو رسمیں آئیں، اور آپ کو یہ بتا دیں مطلقاً کہ جتنی بھی رسمیں آپ کرتے ہیں، شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، مرنے کے موقع پر، زندہ ہونے کے موقع پر، اس میں سے 1% بھی اسلامی کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ 1% بھی نہیں ہوتا ہے۔ 99% وہ ساری باتیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں۔ میں اس کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرتا ہوں کہ ایک عرب اسلام کہلاتا ہے، یہ بھارتی اسلامی ایڈیشن ہے۔ ان کا الگ، سب کچھ الگ۔ جب یہاں کے لوگ عرب جاتے ہیں کام وام کرنے تو کوئی چیز یہ سب نہیں دیکھتے ہیں تو بہت ان کو بیاکل ہو جاتے ہیں کہ نہ یہاں شب بارات میں لائٹنگ ہو رہی ہے اور نہ قبرستان سجایا جا رہا ہے، نہ قبروں پہ جو ہے وہ چونا مارا جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب یہاں سے حج کرنے جا رہے تھے تو مجھ سے آئے، کہا کہ مطلب ایسے الیک سلیک ہوا، تو میں نے کہا میں بہت دن ہوا ہوں نہیں گیا ہوں، آپ اب کے جا رہے ہیں تو ایک بات دیکھ کر آئیے گا۔ کہا ہاں مولانا آپ جو بولے میں ضرور کرتا ہوں۔ میں بولا کہ وہاں کے قبرستان میں جا کر دیکھ کر آئیے گا کہ کس رنگ کی چادر قبروں پہ چڑھی ہوتی ہے۔ وہ بولے میں ضرور جاتا ہوں، میں ضرور نوٹ کر کے آ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب وہاں سے جب واپس آئے تو ملاقات ہوئی، کہا مولانا وہاں چادر ہی نہیں ہے تو کلر کی کیا بات ہے؟ میں ان کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ وہ چادر والے تھے اور ہر سال 2 جگہ چادر جا کے چڑھاتے تھے۔ تو یہ جو غیر اسلامی اور غیر ضروری باتیں آئیں ہمارے اندر، اس نے ہم کو خوب زیادہ کیا کیا ہے، الجھن میں مبتلا کیا ہے۔ تو اس میں کیا کہتے ہیں، کچھ تہوار آئے ہیں، عید میلاد النبی خود پورا ایک تہوار بنا دیا گیا، شب بارات ایک تہوار بنا دیا گیا۔ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اتنی خرافات ہے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔
بہرحال لے دے کر کے کہ سب بھارتی ایڈیشن ہے، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ یا تو عوام کنفیوز ہے اور یا یہ وہ سمجھتی ہے کہ اسلام کے اندر لاجیکل اور منطقی اور فطری باتیں نہیں ہیں۔ یہ ایک وجہ میں سے ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ساری باتیں جو اس کے جو موجد ہوتی ہیں، موجد سمجھتے ہیں کہ جو ایجاد کرتی ہیں وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، یہ سب گھروں میں ایجاد ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس علم دین آ جائے تو مسئلہ کیا ہو جائے؟ حل ہو جائے۔ اب ان کے پاس علم دین آنے کے جو سورس تھے وہ سب ہم نے کاٹ رکھے ہیں۔ نہ مسجد میں آنے دیتے ہیں کہ وہ جمعہ کی تقریریں سن لیں کہ کچھ دین کی بات جان جائیں، جماعت میں چلے جائیں تو جماعت تو مولانا لوگ ان کے فتوے دینے لگتے ہیں کہ جماعت میں جانا منع ہے۔ تو لے دے کر کے نتیجہ کیا ہے کہ ایسی غلط باتیں وہ اپنے گھروں میں کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور عورتوں کو تعلیم کے لیے کوئی معقول انتظام ہونا چاہیے۔ پہلا مسئلے کا حل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس کے پہلے والے پارٹ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مکتب جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ یہ جو کیونکہ مکتب میں چھوٹی بچیاں جاتی ہیں، کم سے کم وہاں پہ دین سیکھ لیں گی، وہی بڑی ہوں گی تو وہ دیندار ہو جائیں گی۔ تو مکتب بھی ایسا ہے کہ وہ بس حمد، نعت، دعا، انہوں نے 2-4 نعتیں رٹوا دیا، 2-4 حمد کرا دیا، اور پروگرام میں جاتا ہوں نا کبھی کبھی تو مکتب کے بھی پروگرام ہوتے ہیں تو 2 بچے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آ کر پوچھتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو دوسرا بولتا فلاں ہے، امی کا کیا نام ہے، نانی کا کیا نام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو پورا دین کیا کر دیا، سکھلا دیا، اور اب یہ ایک دم کنکریٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کی ایک چھوٹی سی بات آپ نے سکھلائی ہے، لیکن جو حقیقت میں جو کنکریٹ ہونے کے جو طریقے تھے وہ مکتب سے نہیں ہوئے۔ خیر، مکتب پر ہم پوری بات کر چکے ہیں، آپ اس کو سننا چاہیں تو سن لیں۔ تو مکتب کو فعال بنایا جائے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب امت کے اندر، غور سے سنیے گا، انہوں نے لکھا ہے کہ جب امت کے اندر غیر ضروری چیز کو ضروری مان لیا جائے اور جو ضروری ہے اس کا عطا پتہ نہ رہے، تو سمجھ جائیے کہ اب امت کے اندر زوال کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے، یو پی کے بہت سے گاؤں معلوم ہے، بہت سے اپنے رشتہ دار معلوم ہے کہ محرم کرنے کے لیے گاؤں ضرور آئیں گے، بقیہ چاہے کسی موقع پر وہ آویں یا نہ۔ حالانکہ محرم کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ محرم کوئی تہوار ہے، نہ محرم میں کوئی اسلامی ایکٹیویٹیز ہے، محرم کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب اس میں تم نے محرم کا پورا سلسلہ چالو کیا۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں غیر ضروری ہیں، وہی سارے محرم کرنے والے جب گاؤں آتے ہیں، ایک آدھ مرتبہ میں بھی ان کے گاؤں پہنچ گیا، فجر میں ایک آدمی نہیں نظر آئے گا، اور وہی شام میں جب محرم کی رسمیں ہوں گی تو پورا گاؤں کھچا کھچ بھرا ہوگا، عورتیں، مرد، سب لوگ۔ تو غیر ضروری کو جو ضروری بنایا جاتا ہے تو اس قسم کی الجھن میں عوام کیا ہوتی ہے؟ گرفتار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ اور ہے کہ یہ جو ہم جن کی گودوں میں پلتے ہیں، تو پھر وہی بات آئے گی کہ ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ اب کوئی بات بھی ان کو جب منع کرنی ہوتی ہے یا کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو وہ سہارا لیتے ہیں کس کا؟ اسلام کا، کوئی بھی کام ہو۔ اب جیسے ان کو یہ ہے، جیسے کسی زمانے میں ہوا ہوگا جب لائٹ وائٹ نہیں رہتی تھی کہ بچی نے جھاڑو دینا چاہا ہوگا شام میں، رات میں، تو اب وہ امی منع کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا رات میں جھاڑو دینے کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں کوڑا ہے، کہاں آیا، کہاں گیا۔ تو اب وہ یہ سمجھانے کے بجائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے،
یہ ہمارے اسلام میں منع ہے. یہ ایسی جو چیزیں بیان کی گئیں ہمارے والدین کی طرف سے، 20 چیزیں ہیں. ابھی کل میں نے کئی اس میں سے نقل کیا سوال جواب میں، کہ کہتے ہیں کہ کنگھی ٹوٹی اگر جھاڑ لیں گے تو فقیری آ جائے گی، پائجامہ کھڑے ہو کر پہن لیں گے تو غریب ہو جائیں گے. اور جو بچا کھچا تھا، اللہ بھلا کرے سوشل میڈیا کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس دن بھر میں کام نہیں ہے، ایسی جتنی باتیں آتی ہیں 1 منٹ میں کیا کرنا، ان کو فارورڈ کرنا. خود چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے جلدی فارورڈ کرو، ڈیلیٹ ہونے سے پہلے فارورڈ ہو جائے، فلاں فلاں. اور انہوں نے پورے سوشل میڈیا نے کیا کر دیا، یہ بربادی کا ایک پورا سلسلہ چالو کیا. تو ایسی بے شمار باتیں ہیں. ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، تو اب وہ جاتے ہیں کالج میں تو وہاں سے ایک ٹیبلٹ لے کر آتے ہیں ایسے کہ ابا یہ کہہ رہی تھی فلاں فلاں. تو میں جب اچھا وہ انہوں نے سب چیزیں گھر میں سنا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابا آپ صحیح بول رہے ہیں یا وہ صحیح بول رہے ہیں، ہم تو بہت کنفیوز ہے اس میں. اور ہماری وہ بچی بڑی نمازی ہے، بہن وہ سہیلی ہماری فلاں ہے. یہ سب گڑبڑ ہو رہا ہے. لہذا گھروں میں جب تک دین نہیں آئے گا تب تک معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اور اسلام کی طرف کوئی بات منسوب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا اور یا رسول اکرم کی طرف جھوٹ باندھا. دو میں سے کسی ایک کی طرف آپ نے جھوٹی بات کہی ہے. اور کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اسلام کا رنگ دے دینا اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق. اچھا کبھی کبھی تو کھوپڑی میں بھی نہیں آتی بات، کہتے ہیں کہ قرآن کھلا نہیں چھوڑو ورنہ شیطان پڑھتا ہے. اچھا شیطان پڑھ لے تو تمہارے باپ کا کون سا نقصان جاتا ہے یار، پڑھ لینے دے یار. ہو سکتا ہے کہ پڑھی کر سدھر جائے، ہم لوگوں کو ستانے سے باز آ جائے، کیا برا ہے. قرآن بند کر، یہ الگ بات ہے کہ قرآن کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے. اب وہ یہ بتانے کے بجائے کہ نہیں ادب کے خلاف ہے، اس نے ڈائریکٹ منسوب کیا کر دیا، ایک ایسی بات کہ وہ بچی گھبرا گئی، اب وہ ایسا بند کر دیا کہ کھولتی ہی نہیں ہے. شیطان تو پڑھنے کا سوال نہیں، ان کے بھی پڑھنے کا سوال کیا ہو گیا، وہ بھی بند ہو گیا. جانماز دیکھتے ہیں، جانماز موڑ دیتے ہیں کونا، کیا موڑ دیتے؟ نہیں شیطان نماز پڑھے گا. اچھا ایک سجدہ تو کیا نہیں بدماش، تم 4 رکعت پڑھوا رہے ہیں اسے. ایک سجدہ نہ کر کے تو شیطان بنا ہو، 4 رکعت. ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ جانماز بچھی رہتی ہے تو شیطان نماز پڑھتا، میں تو کہتا ہوں پورے بھارت کے ساری سرزمین پہ جانماز بچھا دے، پڑھ لینے دے یار، ہو سکتا ہے سدھر جائے معاملہ کچھ. ایسی باتیں، ایسی ڈھکوسلے کی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خوب کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. اور وہ پھر آگے جا کر کے وہی بات آتی ہے کہ اسلام کے بارے میں سوالات اٹھنے لگتے ہیں ذہن میں، غیر فطری بات ہوتی ہے، غیر عقلی باتیں ہوتی ہیں. لہذا ان سب پر کنٹرول ہونا چاہیے. 7ویں وجہ ایک بڑی وجہ ہے، 7 منٹ باقی میں چاہ رہا ہوں اس کو وہی بیان کرنا چاہ رہا تھا، یہ تو بیچ میں تمہارے متخلل کی طرح ہو گیا. تو یہ جو مسلکی اختلاف ہوا نا، جو 4 ائمہ کا اختلاف، پھر اس میں اہل حدیث 5ویں بن گئے، پھر داؤد ظاہری آ گئے، ایسے جو اختلافات ہوئے ہیں تو بچوں کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے کہ رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ اتنے اختلاف کیسے ہوئے؟ اچھا اختلاف، حالانکہ اختلاف ایک اچھے اور باسمجھ انسان کے مزاج میں ہونا ایک فطری چیز ہے. وہ جو اختلاف پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہوا ہی نہیں دینا چاہیے تھا. مثال کے طور پر ایک آدمی آمین زور سے بول دیا، کون سا ہمارے امام کا جو ہے اس نے وراثت چھین لی. ایک آدمی نہیں بولا تو کون سا تمہارے اندر جو ہے اس نے خطرہ پیدا کر دیا. ان باتوں پر اختلاف ہے کہ جس کا 4 امام کے نزدیک کوئی بھی کبھی انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہی نہیں ہے. اب یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ ایک شوچے چھوڑ رہے ہیں.
اب اس چھوڑنے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ خوب کنفیوز ہو رہے ہیں لوگ. اور یہ ایک معقول سی بات ہے کہ بھئی رسول ایک، اللہ، کتنا سیدھا سیدھا جملہ ہے، رسول ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، اور پھر اتنے اختلاف ہمارے یہاں کیوں ہیں؟ میں اس کے اختلاف، اگر آپ کو وہ اختلاف کی وجوہات معلوم ہو جائے تو آپ بھی کہیں گے بھئی یہ تو فطری اختلاف ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں، مجھے غصے میں کہا نکل جاؤ کلاس سے، ہٹو چلو. ایسے ڈانٹ کے میں نے کہا. اب 10 بچے بیٹھے تھے کلاس میں اور 5 بچے یا 6 بچے باہر چلے گئے، 4 بچے بیٹھے رہ گئے. جو پرنسپل صاحب تھے وہ آئے، دیکھا کچھ بچے کلاس کے باہر کھڑے ہیں، کچھ بچے کلاس کے اندر کھڑے ہیں. پوچھا بھئی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا نہیں وہ سراج سر نے باہر کر دیا، ہم باہر کھڑے ہیں. اندر آئے وہ پرنسپل صاحب، آپ لوگ بیٹھے کیوں ہیں؟ سر ناراض تھے، نکالنا نہیں چاہتے تھے. اب بتاؤ اس میں تو غلط کون ہے؟ کون غلط ہے؟ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سر ناراض تھے، اس وجہ سے ہم نہیں اٹھ کے گئے. جو اٹھ کے چلا گیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھا کہ نکل جانا چاہیے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹیچر ہے، ایک ہی بات بولا ہے اور 2 بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایسی 20 وجوہات ہیں. مولانا زکریہ علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھی کہ ائمہ اربعہ کا اختلاف کیا ہے، اختلاف کے اسباب کیا ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا کہ یہ ائمہ اربعہ کا جو آپس کا اختلاف ہے یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کریں. اچھا جو ڈسکس کرنا چاہیے وہ تو ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. جو حقیقت میں علمی گفتگو ہے وہ تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. بس وہ آمین ہے، رفع الیدین ہے، انگلی ہلانا ہے، یہ سب میں لگا کر کے پھنسا رکھا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے جو آپس کے اختلافات نہیں تھے وہ محض ایک رائے ہے، فضیلت کی بات ہے، مستحب کی بات ہے. اس کو اتنی بڑی ہوا دینے کی وجہ سے اس میں بھی فکری ارتداد بہت بڑھتا گیا. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ سعودی جا کر کے بھلے لیبر ہی کا کام کر کے آئے، وہاں سے آ جاتے ہیں تو گاؤں والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پورے جاہل کے کندے ہیں اور صرف 3-4 مسئلہ سیکھ کر آ جاتے ہیں. اور پورے گاؤں میں ہم جیسے لوگوں کو 2-4 لوگ وہاں سے آ گئے اور آ کر کے ایسی سی باتیں کرنے لگے. ہم نے کہا کئے قلم پڑھا ہے تم نے؟ کتنا پڑھا ہے؟ اور کتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تم آ رہے؟ ہم نے کہا زندگی بھر وہاں لیبری کی، مجھے معلوم ہے، یا تو ڈرائیور رہے یا لیبر رہے، کبھی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھے اٹھے ہو. 3-4 مسئلہ وہاں سے سیکھ کر آ گئے اور یہاں پورے گاؤں والے کو کیا کر رہے ہیں؟ نچا رہے ہیں. یہ سب ایسی حرکتیں چھوڑیں، تعمیری گفتگو کریں. لوگوں کو اس قسم کی باتوں میں الجھانا اور اس کو ڈسکس کرنا اور بتانا، یہ سب بتاتا ہے کہ ذہن تعمیری نہیں ہے، تخریبی ہے. تخریبی سمجھتے ہیں خراب کرنے والا، خراب اردو، خراب لفظ جانتے ہیں نا، اسی سے تخریب ہے. یہ تخریبی ذہن ہے اور اس سے امت کو ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، حالانکہ کہنے کے لیے جو ہے وہ اہل حدیث کا ادارہ ہے، ہم نے جتنے دن پڑھا بہت 70 سے 80% استاد ہمارے اہل حدیث ہیں. مجھے یاد نہیں ہے، اور جب میں نے تعلیم شروع کیا تو میں تمہاری طرح کوئی بچہ نہیں تھا. میں خود جب پہلی کلاس میں بیٹھا عربی کے تو میری عمر 20 سال تھی. میں گریجویٹ کر کے گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے شعور نہیں تھا، اور گیا بھی اسی وجہ سے تھا کہ یہ وہ مدرسہ ہے جو کھلے ذہن کی بات کرتا ہے، اعتدال کی بات کرتا ہے. میں نے 6 سال وہاں پڑھا، فراغت ہوا الحمدللہ. کبھی مجھے نہیں یاد ہے کہ استاد نے کبھی ایسے مسئلے کو کلاس میں چھیڑا ہو، کبھی نہیں. رفع الیدین کیا ہے، امین بالجہر کیا ہے، فلاں کیا ہے، کچھ کبھی ان مسئلوں پر بات ہی نہیں.
بلکہ یہ باتیں زیادہ تر ہوتی تھیں کہ تبلیغ اسلام کرو، تبلیغ مسلک نہیں کرو، تبلیغ دین کرو۔ لہذا اس طریقے سے ہر مدرسے والے کو یہی چاہیے، اور اگر مدرسے والے مسلک کی تبلیغ اور مسلک کا پرچار کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اس قسم کی الجھن ہونا ایک فطری عمل ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا ہے۔ یہ میں نے پہلا سبب آج آپ کے سامنے مکمل کیا کہ یہ ہمارے ذاتی وجوہات، یہ سب سے ہلکا سبب ہے جو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد اصل ہے کہ جہاں سے فکری ارتداد بنیادی طور پہ جڑ پکڑتا ہے اور نہایت خطرناک قسم کے نتائج برآمد کرتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی لی تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔